دنیا کی تاریخ میں سفاک ترین ظالم اور درندہ صفت لوگوں کی فہرست میں ایک نام ہلاکو خان کا بھی ہے، لیکن جب رب کی پکڑ آئی، جب اللہ کا قہر نازل ہوا تو پھر انجام اتنا عبرتناک ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اس ویڈیو میں اس کی موت کا واقعہ بتاؤں گا، اور یہ ویڈیو ان ظالم سیاستدانوں حکمرانوں کے لیے ہے جو عصر حاضر میں برسر اقتدار ہیں، وہ جاگیردار وڈیرے ظالم اور سرمایہ دار جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، لیکن ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی؟ وہ اتنا درندہ صفت شخص تھا کہ اگر کسی بستی سے گزر جاتا تو پیچھے بستیاں اجاڑ دیا کرتا، خون کی ندیاں بہا دی جاتی، نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیے، کتنے مسلمانوں کا اس نے خون بہایا۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ رب کی پکڑ نازل ہوئی۔ ایک دن اس کے سامنے مسلمان قیدیوں کی 3 صفیں تھیں، اور وہ اپنے گھوڑے پر لشکر کے سامنے سوار تھا۔ تتاری افواج کی لشکر کی صفیں اس کے ارد گرد تھیں۔ جلاد کو اس نے حکم دیا کہ ان کے سر اتارنے شروع کرو۔ جلاد نے تلوار چلانی شروع کی تو آن کی آن میں گردنیں کٹ کر زمین پر گرنے لگی، خون کے پھوارے ابھر ابھر کر زمین پہ آ رہے تھے، اور ہلاکو خان یہ منظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ جلاد جب سر اتارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے تو پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ اس نے جب دیکھا جلاد اس کے قریب آیا تو دوڑ کر پچھلی صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اس بوڑھے شخص پر لگ گئی کہ بھلا اسے آج موت سے کون بچا سکتا ہے۔ جلاد نے دوسری صف کے سر اتارنے شروع کیے۔ پہلا شخص، دوسرا شخص، تیسرا شخص جب قریب پہنچنے لگا، بوڑھا شخص تیسری صف میں بھاگ گیا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ دوسری صف بھی ختم ہوئی۔ ہلاکو خان یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اس بوڑھے شخص پر تھیں۔ جلاد نے جب تیسری صف کی بھی گردنیں اتارنی شروع کی تو آخری شخص جب اس بوڑھے کے قریب پہنچا تو ہلاکو خان نے زوردار آواز میں کہا کہ رک جاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ہلاکو خان اس بوڑھے شخص کے قریب آیا اور پوچھا کہ اے بوڑھے شخص، بھلا تجھے آج موت سے اور میرے قہر سے کون بچا سکتا ہے؟ تو بوڑھے شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری، کہا میں پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری میں اس لیے آیا شاید موت سے بچ جاؤں، پھر میں تیسری میں اس لیے آیا کہ شاید موت سے بچ جاؤں، لیکن موت میرے سر پہ کھڑی ہے، لیکن میرا رب چاہے تو مجھے تمہارے قہر سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے ایک کہا لگایا کہ بھلا کون سا رب ہے جو آج تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ ہلاکو خان نے جب زوردار کہا لگایا تو اس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، اچھال کر بات بھی کر رہا تھا، اس گرز کو اچھال بھی رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ جب اس نے کہا لگایا تو وہ گرز، وہ ڈنڈا نما اس کے ہاتھ سے زمین پہ گرنے لگا۔ چونکہ وہ بہت چوکس اور خود کو طاقتور چلاک انسان سمجھتا تھا، جنگجو تھا، تو اس نے زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اسے اٹھانے کی کوشش کی، اور جب زمین کی جانب جھکا تو اس کا ایک پاؤں رکاب میں سے نکل گیا اور دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور اسی اثنا میں گھوڑا بدک گیا۔ اسے پتہ نہیں کیا محسوس ہوا کہ اس نے برق رفتاری سے دوڑنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ارد گرد اس کی افواج کے لشکر تھے، لیکن جانور ہے اس قدر بدک گیا کہ اس نے برق رفتاری سے پتھروں میں اس میدان میں دوڑنا شروع کر دیا۔ ہلاکو خان کا سر زمین پہ پتھروں سے رگڑتے ہوئے، ٹکراتے ہوئے جا رہا تھا، خون اس کی آنکھوں سے، اس کے سر سے بہنا شروع ہو گیا۔ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ ایک لمحے پہلے کیا منظر تھا، لیکن اب منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ لوگوں نے، اس کی افواج کے لوگوں نے اس گھوڑے کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اتنی برق رفتاری سے گیا کہ جب وہ رکا، جب انہوں نے پکڑا تو ہلاکو خان کا سر کچل دیا گیا تھا، پتھروں پہ لگ لگ کے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس بوڑھے شخص کا خوف اس تاتاری فوج کے لشکر کے دلوں میں ایسا بیٹھا کہ انہوں نے اس بوڑھے شخص کو نظر انداز کر دیا، اور وہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ دیکھیں، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑے بڑے ظالم متکبر لوگوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اگر آج کے دور حاضر کے یہ سیاستدان ظالم حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم غریب کی آس سے بچ جائیں گے
تو یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کی، مظلوم کی ہاں جب نکلتی ہے تو اس آہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوتا۔ اس وقت سیلاب سے متاثرہ بہت سے لوگوں کی ایسی دل خراش ویڈیوز دیکھنے کو ملی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ اگر حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مرا، تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا، تو کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ کریم جن کے نصیبوں میں ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا کرے اور باقیوں کو خاکستر کر دے۔ سلام پہنچے۔